اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم لوگوں نے آیت نمبر 191 تک کیا تھا اور آج ہم 192 کریں گے۔ تو دیکھیں ہم کیا پڑھ رہے تھے جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا، اور آپ دیکھو اس میں اللہ تعالیٰ نے قتال کی بات کی، اور جب آپ کو اسٹڈی کرنے کا دل چاہے اور آپ کو تھوڑا سا اور ڈیپ میں جانا ہو قرآن میں، تو آپ سورہ توبہ کی شروع کی جب آپ اسٹڈی کریں گے نا ان کی آیتیں، تو آپ کو وہ اور یہ سورہ بقرہ کی آیتیں بہت ریلیٹ کرتی ہوئی نظر آئیں گی، اور آگے بھی آپ اس کو دیکھیے گا جب آپ آیت نمبر 194 میں بھی جائیں گے تو وہ بھی سورہ توبہ کی آیت سے ہی ریلیٹ کرتی ہوئی آیت ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قتال کی بات کی تھی، جو ہم نے آیت نمبر 191 میں ڈسکس کیا تھا کہ تم قتال کرو ان لوگوں سے جو وہ قتال کرتے ہیں تم سے، یعنی اس پر ہم نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھ پاؤں نہیں باندھے تھے کہ مسجد حرام کی طرف بھی قتال اگر تم نہ کرو تو اگر وہ تم کو ماریں تو بھی تم مار کھا لینا اور چپ کر کے بیٹھے رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن سے یہ بات نہیں بتائی، یہ بتایا کہ ویسے مسجد حرام ایک حرمت والی جگہ ہے، یعنی احترام والی جگہ ہے، وہاں پر آپ اس طرح کی حرکتیں نہیں کر سکتے کہ کسی سے لڑائی جھگڑے کرو اور یہ سب حرکتیں۔ لیکن اگر کوئی تم کو وہاں زیادتی کر رہا ہے، تم کو مار رہا ہے، تو پھر تم اپنے لیے بھی سٹینڈ لے سکتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن سے بتا رہے ہیں کہ اپنے لیے سٹینڈ لینا ضروری ہے، لیکن کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، اور جو ایسی جگہ ہے جیسے حرم ہے وہاں رسپیکٹ شو کرنی ہے تو وہاں رسپیکٹ شو کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ بات بتاتے ہیں کہ جو قتال ہے وہ فتنے سے، فتنہ جو ہے وہ قتال سے بہت بڑی چیز ہے، یعنی اگر آپ فتنہ پھیلا دو تو وہ بہت بڑی چیز ہے کسی کا قتل کرنے سے۔ ہمارے یہاں اتنی جھوٹی باتوں کے جو فتنے بنائے جاتے ہیں، میں تو کہوں گی جو آج دین میں ملاوٹ ہے نا، اس کا جو اتنا بڑا فتنہ بنایا گیا ہے نا، وہ اتنی بڑی ہم لوگوں نے گناہ کیا ہے نا، ایز اے مسلم قوم ہم نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ ہم نے صرف قرآن کو رائج نہیں کیا، اور اتنا بڑا یہ فتنہ ہے کہ اس نے دین کی بنیادیں وہ ہلا سکتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہر زمانے میں ایسے لوگوں کو رکھیں گے جو حق کو پہچانیں گے اور حق کا پرچار کرتے رہیں گے۔ اللہ کرے کہ میں اور آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہوں۔ دوسرا فتنہ، اتنا فتنہ، ہر چیز کا فتنہ، آج کل جھوٹ کا اتنا بڑا فتنہ ہے، آج کل جھوٹی باتوں کا اتنا بڑا فتنہ ہے۔ ہمارے پاکستان میں جو زیادتیاں ہو رہی ہیں اور جو بڑے لوگوں کو بس ایک ایلیٹ کلاس کو ایک پورا ملک دے دیا گیا ہے، اور یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کریں۔ اور پھر لوگوں کے ذہنوں میں جو باتیں بٹھائی جاتی ہیں، میں ضرور ملک کی حالات کو بھی ڈسکس کرنا چاہتی ہوں ہر لحاظ سے، جو کہ میں سمجھتی ہوں شاید آپ میری باتوں سے ایگری نہ ہو، لیکن اس کے باوجود بھی میں اس لیے ڈسکس کرتی ہوں کہ ہم یہاں رہتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کو ایک سوچ بنانی چاہیے، ہم سب کی کوئی سے ہونی چاہیے، کوئی رائے ہونی چاہیے۔ ہم کوئی گائے بکریاں نہیں ہیں، کوئی جانور نہیں ہیں کہ ہماری کوئی اپنی سوچ نہ ہو اور ہم کسی چیز پر ڈسکس نہ کر سکتے ہوں، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، لیکن ہم کو ہر چیز کی خبر رکھنی چاہیے، ہر چیز پر ڈسکس کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، سب کا اپنا اپنا اوپینین ہوتا ہے، سب کے اوپینین کا احترام ہونا چاہیے، لیکن ڈسکشن ضرور کرنی چاہیے۔ تو یہ میں اپنی ریکارڈنگ کر رہی ہوں تو میرے جو تحفظات ہیں کہ جو اس وقت جو ملک کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بہت زیادہ گہرے ہیں، اور مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، بہت درد ہوتا ہے، کیونکہ ہم پاکستان سے پیار کرتے ہیں، تو ہم کو ایسے ہوتا ہے کہ کون سے لوگوں میں ہم رہتے ہیں اور کون سے لوگ ہمارے اوپر آ کر بیٹھ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم بہت گنہگار ہیں، ہم پر اپنی خاص رحمت کیجیے گا، اور ہمارے ملک کے لوگوں کے لیے، ہمارے ملک کے لوگوں کے لیے آپ آسانیاں کیجیے۔ آپ ہم پر کوئی بہت اچھے حکمران لا کے بٹھائیے، اور اللہ تعالیٰ ان ظالم لوگوں سے، ان فتنہ پرور لوگوں سے، ان ایلیٹ کلاس کے لوگوں سے جو جان ہی نہیں چھوڑ رہے پاکستان کی، اللہ تعالیٰ اس سے ہمارا چھٹکارا حاصل کیجیے۔ تو ایک خیر بات سے بات نکلی، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ اپنی رائے ہونی چاہیے، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا سیکھو، کسی کی خواہ مخواہی میں مار نہیں کھاؤ، اپنا ایسا ہدہ بتاؤ کہ سامنے والا تم سے ڈر جائے۔ سمجھ آئی؟ اس پہ بھی یہی بات ہو رہی ہے نا کہ جو تم سے لڑتے ہیں تم بھی ان سے لڑو،
کہ وہ زیادتی نہ کریں، لیکن اگر وہ باز آ جائیں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یعنی اگر یہ نہیں ہے کہ وہ باز آ رہے ہیں پھر بھی ان کو مارو، یہ نہیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ زبردستی کسی کو دین میں لاؤ، یہ نہیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں ہر آیت کی ایک مس انٹرپریٹنگ بھی ہوتی ہے جو کہ ہمیں دیکھنا بہت ضروری ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس میں یہ نہیں بتا رہے کہ کسی کو زبردستی دین میں لاؤ، یہ بات نہیں ہو رہی۔ جیسے آپ سورہ توبہ کا میں کہہ رہی ہوں نا کہ آپ پڑھیں گے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے ڈسکشن کیا کہ 4 مہینے کا ٹائم دو، اس کے علاوہ یہاں سے نکل جاؤ، کیونکہ اب اس کے بعد اس علاقے میں شرک نہیں ہوگا، یعنی مسلمانوں کا جس زمین پر قبضہ ہوگا وہ اللہ کے رولز اس میں ڈالیں گے، اللہ کے رولز کو وہ اپلائی کروائیں گے، تو اس میں پھر آپ شرک نہیں کر سکتے ہو۔ ان کا جو اسٹیٹ کے جو بڑے مسلمان ہیں، آج تو ہم یہ دیکھتے نہیں ہیں نا، سارے مسلمانوں اسٹیٹ کے بڑے ہی اتنے خراب ہیں کہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھو کہ وہاں پر جو شرک ہوگا وہ اب نہیں ہو سکے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو دین کی آپ سمجھ دو، یہ آپ کے پاس دین سمجھنے آئے، آپ ان کو سکھاؤ، لیکن اگر یہ نہیں ان کو سمجھ آتا یہ دین تو ان کو ان کے امن کی جگہ پر چھوڑ کر آؤ۔ یعنی اسلام پیس سکھاتا ہے، یہ نہیں ہے کہ اگر نہیں سمجھ رہا تو اس کو قتل کر دو۔ ہمارے یہاں تو یہی سکھایا جاتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے بیعت بھی کی، اس کو مار دو، تو عام پبلک بھی مار دیتی ہے۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ بولا، اب وہ پبلک خود ہی ڈیسائیڈ کرتی ہے، ایک شخص ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کی ہے، اس کو مار دو۔ یہ دین یہ نہیں بتاتا ہے آپ کو، چھوڑ دو اس کو، اللہ تعالیٰ اور اس کا معاملہ ہے۔ ہم نے جب مسجدوں میں یہ الٹے سیدھے درس دیے، ہم نے الٹی سیدھی باتیں کی کہ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کرے گا اس کا تو قتل ہی اس کرنا لازم ہے، تو سب نے اپنے ہاتھ میں تلواریں اٹھا لی اور یہ سمجھتے ہیں، یہ اپنا بھی کوئی مفاد نکال لیتے ہیں اس کے اندر سے۔ خود دیکھے تو کوئی ایک عمل نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو نہیں بتائی، یہ ہمارا اسلام نہیں ہے۔ ہمارا اسلام یہ ہے کہ آپ سکھاؤ، آپ بولو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی کے نام ماننے سے کوئی کچھ بھی کمی نہیں آتی، وہ تو اونچے ہیں اور اونچے رہیں گے۔ انہوں نے اپنے زمانے میں اپنے آپ کو الٹی سیدھی باتیں کرنے والوں کو کہ ان کے اوپر جادو ہوا ہے، ان کے اوپر تو شیطان آتا ہے، ان کے تو کان کے کچے ہیں، استغفر اللہ، انہوں نے کسی ایک آدمی کو قتل نہیں کروایا یا سزا نہیں دی۔ اس وقت بھی یہ نبی تھے، اس وقت تو یہ اس لینڈ کے بڑے تھے، یہ بادشاہ تھے، یہ بڑے تھے، یہ پریزیڈنٹ تھے، پھر بھی کوئی ایک ایسا واقعہ نظر نہیں آتا کہ انہوں نے کسی کو سزا دی ہو۔ تو کیا یہ ڈیوٹی میری اور آپ کی ہے؟ سزا دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ پہلے ہم اپنے آپ میں تو صحیح ہو جائیں، ہم تو خود ہی صحیح نہیں ہو رہے، ہمارے پاس تو اپنی زمین بھی اگر ہے تو ہم تو پھر بھی کسی کے غلام بنے ہوئے ہیں، کسی کے نوکر بنے ہوئے ہیں۔ سارے مسلمان ملکوں کو آپ دیکھ لیں کہ اتنا بڑا ظلم فلسطین پر ہو رہا ہے، ان کو تو میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت پیارا اس کا اجر دیں گے اور وہ کامیاب بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ لیکن آپ دیکھو کہ سب مسلمان ملک کے اندر کوئی اتنی سی بھی شرم ہے کہ وہ ان کے لیے کچھ بول سکیں؟ یعنی اتنا قتل ہو رہا ہے، اتنے لوگ مر رہے ہیں۔ آج کل آپ نے دیکھا وہ رفح پہ انہوں نے دوسرا حملہ کیا تو اس پر کوئی کچھ بول رہا ہے؟ یعنی ہم دیکھ نہیں سکتے، وہ سہ رہے ہیں وہاں پر، اس کے باوجود بھی کوئی ایسی مل کے یلغار نہیں ہو رہی ہے۔ اگر کسی اور کا قتل ہو جائے تو یہ سارے بولنے کے لیے نکل پڑیں گے، لیکن کوئی یلغار نہیں ہو رہی، کوئی بول نہیں رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، وہاں کے کیا لوگ ہو رہے ہیں۔ ان کے ساتھ تو اللہ اچھا کرے گا، لیکن ہماری ہم خیر منا لیں اب، جس میں ہم تماشا بنے ہوئے ہیں نا، ہماری خیر ہوگی اور ہم سب پر اللہ نہ کرے یہ وبال آئے گا، آپ دیکھ لیں، کیونکہ ہم نے مظلوموں پر ظلم ہوتے ہوئے چھوڑ دیا، کوئی کچھ نہیں بول رہا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کریں، لیکن کیسے کہ ہم ان پر رحم نہیں کر رہے، ہماری وہی چیزیں چل رہی ہیں، ہم وہی سب کچھ کر رہے ہیں۔ ہم اپنے ایک انڈیویجولی بیسس پہ کر سکتے ہیں کہ ہم لکھیں، بولیں، ہم کہیں پیسہ اگر کوئی جاتا ہو تو دیں، کچھ کریں، آواز جہاں اٹھا سکتے ہیں۔ ہم تو بہت چھوٹے سے لوگ ہیں، ایک چھوٹی سی چیز کر سکتے ہیں، وہ ہمیں ضرور کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ رحم کریں، اور میرا تو ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ماؤں سے زیادہ، 70 ماہ سے زیادہ، ہر ایک سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ضرور ان کو ان کا بہترین اجر دیں گے۔ فلسطینیوں کو اللہ تعالیٰ ان کو بہت بہت بہترین دنیا اور آخرت میں ان کا انجام کیجیے گا۔ اب دیکھو اس کے آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر وہ باز آ جائے، آیت نمبر
92 میں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بس بے شک اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے ہیں. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى، اور قتال کرو ان سے یہاں تک کہ لا تکون فتنہ، نہیں رہے فتنہ، وَيَكُونَ الدِّينَ لِلَّهِ، اور ہو دین اللہ کے لیے. اب قتال کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو جنگ ہے نا، باقاعدہ جو جنگ ہوگی. جیسے آج امریکہ مسلط کر دیتا ہے تو سامنے والے کو بھی ایسا اپنا ہودہ ہونا چاہیے کہ وہ بھی فائٹ کرے، میدان جنگ میں آ کے فائٹ کرو نا. یہ کیا ہے کہ یہ اسرائیلی بھی بچوں پہ جا کے حملے کرتے ہیں کیونکہ وہ ان سے زیادہ ہیں طاقت میں، تو وہاں جا کے حملے کرتے ہیں. امریکہ بھی یہی کرتا ہے. تو میدان جنگ میں فائٹ ہوگی جب تک اللہ کا نام بلند نہ ہو جائے. لیکن کسی بچوں کو مار دینا، کہیں بلاسٹ کر دینا، کہیں ایسی چیزیں کر دینا، یہ کوئی فائٹ نہیں ہے. مسلمان تو آج فائٹ کرنے کے قابل ہی نہیں ہے نا، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو اتنا نیچے گرا دیا ہے خود کھا کھا کے. جو اوپر بیٹھتا ہے وہ کھاتا ہے اور اتنا کھاتا ہے کہ بک جاتا ہے. اور دنیا بھر کو پتہ ہے کہ یہ بکتا ہے مسلمان، صرف پیسے کے نام پہ بک جاتا ہے. یعنی کیسے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی پہ دوسروں کی جان لینے پر تلاتے ہیں، ہم کتنی بڑی ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں کہ ہم بک جاتے ہیں. ہمارا کوئی دین ایمان نہیں ہے، ہمارا کوئی دین ہی نہیں ہے. ہمارے صرف اوپر جھوٹی باتیں ہیں، ہم اتنا جھوٹ بولتے ہیں. سب کو دیکھ لیں کہ کیا حال ہو رہا ہے. آپ ذرا حالات حاضرہ پر غور کیجئے اور پھر دیکھیے کہ آج مسلمان اتنا ذلت کا شکار ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی اپنی حرکت ایسی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا تھا کہ میں مومنوں کا روب دور سے ان کے دلوں میں ڈالتا ہوں. آج ہمارا روب ہی نہیں ہے کیونکہ ہم مومن ہی نہیں ہیں. تو اس پر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دین کے لیے، کہ جب تک فتنہ نہ رہے اور دین اللہ کے لیے نہ ہو جائے، فَإِنِ انتَهُوا، بس اگر وہ باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، بس نہیں ہے وہ دشمن سوائے ان لوگوں کے، علی الظالمین، جنہوں نے ظلم کیا. یعنی ان پر حملہ کرو جو ظالم ہیں، جو تم پر حملہ کرتے ہیں، جو ظلم کرتے ہیں، جو چپ چاپ ہیں، جو دین پہ بھی نہیں ہے، تم سے لڑائی بھی نہیں کرتے. یہ ساری ڈسکشن آپ کو سورہ توبہ میں ملے گی کہ جو دین پہ بھی نہیں ہے، تمہارے مسلمان بھی نہیں ہے، لیکن تم پر اٹیک بھی نہیں کرتے، فتنہ بھی نہیں کرتے، لڑائی بھی نہیں کرتے، تو ان سے تم بھی نہیں لڑائی کرو. لیکن جو تم سے لڑائی کرتے ہیں، جو ظالم ہیں، جو ظلم کرتے ہیں تم سے، ان سے تم لڑائی کرو اور ان سے بدلہ بھی لو. ان سے جنگ بھی کرو، ان سے زمین بھی حاصل کرو، ان سے سب کرو جو ظالم ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ پوائنٹ ضرور یاد رکھیے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الشہر الحرام بالشہر الحرام، یعنی مہینے حرمت والے جیسے مہینے حرمت والے ہیں، والحرمات القصاص، یعنی حرمت والے مہینے کا بھی ایک بدلہ ہے. اور حرمت والے مہینے ایکچولی کیا ہوتے ہیں یہ آپ سمجھ لیں. حرمت کا مطلب ہوتا ہے احترام. تو 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے احترام کے دیے جس میں آپ خود سے کسی کے اوپر حملہ نہیں کر سکتے. اور وہ 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں بتا دیے، جو حج کے بعد کے 4 مہینے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں ادھر جو مکہ میں جو دوسرے لوگ تھے جو مسلمان نہیں تھے، ان کو 4 مہینے کا ٹائم دیا کہ تم 4 مہینے زمین میں سیر کر سکتے ہو، ہم کچھ نہیں بولیں گے، مسلمان ہاتھ نہیں اٹھائے گا، تم پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، اس کے بعد تم اپنا ٹھکانہ کر لو. یعنی ان کو بھی 4 مہینے کا اللہ تعالیٰ نے ٹائم دیا. اس کے بار بار یاد رکھیے کہ اسلام جو ہے وہ پیس کا مذہب ہے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو 4 مہینے کا ٹائم دیا کہ تم اپنا ٹھکانہ کر لو. اگر 4 مہینے میں تم کو اسلام سمجھ آتا ہے تو اس کو قبول کر لو، اگر نہیں سمجھ آتا تو اپنا ٹھکانہ کر لو. یعنی اس جگہ سے تمہیں جانا پڑے گا کیونکہ یہاں ہم شرک نہیں برداشت کر سکتے. اس کے بعد آپ اس میں بھی دیکھیں گے کہ اس میں بھی اگر کچھ لوگوں کو پرابلم ہے، وہ حکومت سے جا کے بات چیت کرے گی کہ ہمیں تھوڑا اور ٹائم دے دیں، تو ان کو بھی تھوڑا اور ٹائم دیا جا سکتا ہے. اس لیے میں بار بار آپ کو کہتی ہوں کہ اس کو اور ڈیپلی سمجھنا ہے تو آپ تھوڑا سورہ توبہ کا مطالعہ کریں. وہاں آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے اور وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی کتنا بہترین سلوک کرتا ہے، اور نان مسلمس کے ساتھ بھی. تو آپ دیکھیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو اس کا مطلب میں آپ کو بار بار کہتی ہوں، سورہ بقرہ میں وہ باتیں ڈسکس ہوتی ہیں کہ جو کنٹروورشل بن جائے. تو اس پر لوگوں نے سوال کیا ہوگا کہ 4 مہینے ہوتے کون سے ہیں؟
تو اللہ تعالیٰ نے وہ سورہ توبہ میں وہ 4 مہینے بتا دیے، لیکن اللہ سورہ بقرہ میں آگے یہ بھی بتائیں گے کہ اپنی مرضی سے یہ لوگ کوئی بھی 4 مہینے کر لیتے تھے، کبھی 2 مہینے ادھر سے لے لیے، 1 مہینہ ادھر سے لے لیا، بیچ بیچ میں اللہ نے تو لائن سے 4 مہینے کہتے جو حج کے بعد آتے ہیں، اس میں مسلمان ہاتھ نہیں اٹھائے گا، اور وہ ہمیشہ سے وہی رہیں گے، کوئی اپنی مرضی سے عدل بدل نہیں ہو سکتا۔ اور اس میں بھی اللہ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی تم سے ان مہینوں میں تم پر ہاتھ اٹھائے تو پھر بدلہ کر سکتے ہو، یعنی والحرمات القصاص، حرمت والے مہینوں کا بھی بدلہ ہے، اٹیک نہیں ہو سکتا لیکن ڈیفینس ہو سکتا ہے۔ اٹیک کیا ہوتا ہے کہ آپ خود حملہ کرو، لیکن ڈیفینس وہ ہوتا ہے کہ کسی نے آپ کے اوپر حملہ کیا تو آپ بدلہ لے سکتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس میں کلیئر کر رہے ہیں، لیکن 4 مہینے اپنی مرضی سے نہیں ہو سکتے، 4 مہینے وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں قرآن کی روح سے ہم کو بتا دیا، جو حج کے بعد کے 4 مہینے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فمن اعتدی، بس جو کوئی حد سے بڑھا، یعنی جس نے زیادتی کی، علیکم تم پر، فاعتدوا علیہ، تم بھی اس کے ساتھ زیادتی کر سکتے ہو، بمثل ما اعتدی علیکم، جیسے جو اس نے زیادتی کی تھی تمہارے ساتھ، یعنی حرمت والے مہینے میں یا قصاص میں جس نے تمہارے ساتھ جتنی زیادتی کی ہے تم بھی اتنی کر سکتے ہو، یہ اجازت دی ہے۔ تو بار بار اس پوائنٹ کو بھی یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ہی اجازت دی ہے، تم زیادہ نہیں کر سکتے، اور ہم ہمیشہ بدلہ لینے میں اوور ہو جاتے ہیں ہم بدلہ لینے میں، اسی لیے ہم پھر ظالم بن جاتے ہیں اور سامنے والا مظلوم بن جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں بہت دیکھ بھال کے، اول تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ معاف کر دو تو بہتر ہے، لیکن آپ کو میرا ماننا یہ ہے کہ اگر ایک عام لائف میں بھی کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے تو آپ اس کی جو اس نے زیادتی کی ہے اس کو کم از کم اس پبلک میں آپ لاؤ، جیسے 1 2 جو ہمارے گھر کے بڑے ہوتے ہیں کہ اس نے یہ کیا ہے اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتا، یہ آپ لاؤ تاکہ نیکسٹ ٹائم وہ آپ کے ساتھ زیادتی کرنے کا سوچیں۔ آپ یہ سوچو کہ میں اس کو معاف کر دیتا ہوں اور کچھ بھی اب نہیں بولوں گا، تو یہ اسلام آپ کو نہیں کہہ رہا معاف کر دو، لیکن اس کو لاؤ، اس کو بتاؤ کہ یہ تم نے غلط کیا ہے اور آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی سے آپ کو لوگوں کو بتانی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو وہ نہیں بول رہے کہ زیادتی برداشت کر کے ایک کونے میں پڑے رہو اور زیادتیاں خوشی خوشی برداشت کرو، پھر کہو کہ میں تو صبر کر رہا ہوں۔ صبر کا میننگ یہ نہیں ہے جو میں بار بار آپ سے ڈسکس کرتی ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنا لے سکتے ہو، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، بدلہ لینے میں بھی ڈرو اور حرمت والے مہینوں میں پہل کرنے میں بھی ڈرو، ٹھیک ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، یہ کہ اللہ تعالیٰ ساتھ ہیں بچنے والوں کے، ڈرنے والوں کے۔ حد سے زیادہ آگے نہیں بڑھو۔ پھر انشاءاللہ آگے کل کنٹینیو کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔